میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تکبر کا ایک سبب حسب و نسب بھی بنتا ہے کہ میں فلاں کمیونٹی سے ہوں، میرا فلاں قبیلہ ہے، میں فلاں خاندان سے ہوں۔ انسان اپنے آباء و اجداد کے بلبوتے پر اکڑتا اور دوسروں کو حقیر جانتا ہے۔ حسب و نسب کی وجہ سے پیدا ہو جانے والے تکبر کا علاج یہ ہے کہ دوسروں کے کارناموں پر گھمنڈ کرنا جہالت ہے۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اپنے فوت شدہ آباء و اجداد پر فخر کرنے والی قوموں کو باز آ جانا چاہیے، کیونکہ وہی جہنم کا کوئلہ ہیں۔ یا وہ قومیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک گندگی کے ان کیڑوں سے بھی حقیر ہو جائیں گی جو اپنی ناک سے گندگی کو کریدتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کا تکبر اور ان کا اپنے آباء پر فخر کرنا ختم فرما دیا ہے۔ اب آدمی متقی اور مومن ہوگا یا بدبخت و بدکار۔ سب لوگ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دو آدمیوں نے باہم فخر کیا۔ توجہ کیجئے گا، دو آدمیوں نے باہم فخر کیا۔ ان میں سے ایک جو کہ کافر تھا، اس نے کہا میں فلاں کا بیٹا فلاں ہوں۔ اس طرح وہ 9 پشتے شمار کر گیا، میرا باپ یہ، میرا دادا یہ، اس کا باپ یہ، اس کا باپ یہ، اس کا باپ یہ۔ اس طرح سے وہ کتنی پشتے اس نے شمار کرائیں؟ 9 پشتے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، اس سے فرما دیجئے کہ وہ 9 کی 9 پشتے کفر کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی اور تم ان کے ساتھ 10ویں ہوگے۔ العیاذ باللہ تعالی، العیاذ باللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمیں حقیقی عاجزی عطا فرمائے۔ تکبر کا ایک سبب حسن و جمال بھی ہے۔ آدمی وجاہت کا پیکر ہو، عورت حسن و جمال کا پیکر ہو تو تکبر کرتے ہیں۔ بعض اوقات انسان اپنی خوبصورتی کی وجہ سے متکبر ہو جاتا ہے۔ کسی کا رنگ گورا ہو تو وہ کالے رنگ والے کو، کوئی قداور ہو تو چھوٹے قد والے کو، کسی کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں تو چھوٹی آنکھ والے کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ عموماً یہ بیماری مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ اے اسلامی بہنوں، آپ غور کیجئے، اگر یہ کیفیت ہے تو آج اپنے رب کے حضور رجوع لائیے۔ اللہ کی یہ نعمت جو حسن اور جمال آپ کو عطا کیا گیا تھا، اس نعمت پر اس کا شکر کرنا چاہیے تھا، نہ کہ تکبر۔ چنانچہ سنیے، حسن و جمال کے باعث پیدا ہونے والے تکبر کا علاج کرنے کے لیے اپنی ابتدا اور انتہا پر غور کیجئے کہ میرا آغاز ناپاک نطفہ یعنی گندا قطرہ اور انجام سڑا ہوا مردہ ہے۔ عمر کے ہر دور میں حسن یکساں نہیں رہتا، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ماند پڑ جاتا ہے۔ کبھی کوئی حادثہ بھی اس حسن کے خاتمے کا سبب بن جاتا ہے۔ کھولتا ہوا تیل تو بہت بڑی چیز ہے، ابلتا دودھ بھی سارے حسن کو غارت کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ بھی پیش نظر رہے کہ انسان جب تک دنیا میں رہتا ہے اپنے جسم کے اندر مختلف گندگیاں لیے پھرتا ہے۔ کیا ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے فقط گوری رنگت، ڈیل ڈول اور قد و قامت، نیس چوڑے سینے وغیرہ پر تکبر کرنا کیا ہمیں زیب دیتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمیں حقیقی عاجزی نصیب فرمائے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انسان کی زندگی کامیابی اور ناکامی کی داستان ہے۔ جب مسلسل کامیابیاں بعض اسلامی بھائیوں کے قدم چومتی ہیں تو وہ پے در پے ناکامیوں کے شکار ہونے والے دکھیاروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کرتے ہیں، خود کو بے حد تجربے کار گردانتے ہوئے انہیں بے وقوف، نادان، گدھا اور نہ جانے کیسے کیسے القابات سے نوازتے ہیں۔ ایسوں کی خدمت میں عرض ہے کہ کامیابیوں پر پھولے نہ سما کر
کر جامع سے باہر ہونے والوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا. بلندیوں پر پہنچنے والوں کو اکثر واپس پستی میں ہی آنا پڑتا ہے. ہر کمال کو زوال ہے، ہر کمال کو زوال ہے، ہر کمال کو زوال ہے. آپ کو کامیابی ملی، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیجئے، نہ کہ اپنا کمال تصور کر کے ناشکروں کی صف میں کھڑے ہونے کی جسارت. پھر جسے آپ کامیابی سمجھ رہے ہیں اس کا سفر دنیا سے شروع ہو کر دنیا ہی میں ختم ہو جاتا ہے. حقیقی کامیابی تو وہ ہے جو قبر و حشر میں کامیاب ہو کر رحمت الہی عز و جل کے سائے میں جنت میں داخل ہو گیا. تکبر کا ایک سبب طاقت و قوت بھی ہے کہ جس کا قد کاٹھ نکلتا ہوتا ہے، بازوؤں کی مچھلیاں پھڑکیں، سینہ چوڑا ہوا، وہ بسا اوقات کمزور جسم والے کو حقیر سمجھتا ہے. طاقت و قوت سے پیدا ہونے والے تکبر کا علاج کرنے کے لیے یوں فکر مدینہ کیجئے کہ قوت و پھرتی تو چوپایوں اور درندوں میں بھی ہوتی ہے. آپ کا کیا کمال ہے؟ قوت و پھرتی تو چوپایوں اور درندوں میں بھی ہوتی ہے، بلکہ ان میں انسان سے زیادہ طاقت ہوتی ہے. تو پھر اپنے اندر اور جانوروں میں مشترک صفت پر تکبر کیوں کیا جائے؟ حالانکہ ہمارے جسم کی ناتوانی کا تو یہ حال ہے کہ اگر ایک دن بخار آ جائے تو طاقت و قوت کا سارا نشہ اتر جاتا ہے. معمولی سی گرمی میں ذرا پیدل چلنا پڑے تو پسینے سے شرابور ہو کر نڈھال ہو جاتے ہیں. سرد ہوا چلے تو کپ کپانے لگتے ہیں. بڑی بیماری تو بڑی بیماری، چھوٹی سی بیماری بھی آ جائے، داڑھ میں درد ہی ہو جائے، ارے کان میں درد ہو جائے تو اپنا حال معلوم ہو جائے کہ کس کیفیت میں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو ہمیں خوب اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس پروردگار، اس قادر مطلق کی بارگاہ میں تکبر نہیں، عاجزی کرنی ہے. کیا کرنی ہے جی؟ عاجزی کرنی ہے. عاجزی کریں گے انشاءاللہ. ذہن بنائیے، اس تکبر کی نحوست کو اپنے سے ہٹائیں، اپنے رب عز و جل کے عاجز بندے بن جائیں گے. وہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جن کے متعلق میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں تیری عاجزی پہ لاکھوں، کیا؟ تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. اور میرے آقا شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ مناجات میں کیسی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں دل سے غرور نکلے. کیا نکلے؟ دل سے غرور نکلے، بہرے حضور نکلے. دل سے غرور نکلے، بہرے حضور نکلے. یا رب ہمیں بنا دے پے کر تو عاجزی. میں نے عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی.